الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وقال سبحانه وتعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، برادران اسلام، ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ رجب ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب کا چاند جب دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے یوں دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما، اور اس سال بھی ہمیں ماہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ 2 مہینے پہلے سے ماہ رمضان کا انتظار اور ماہ رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے یہاں تک ہمیں پہنچا دیا ہے، رجب کا چاند دکھا دیا ہے، اسی طرح اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے رمضان کا مبارک مہینہ بھی عطا فرما۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان
سے 2 مہینے پہلے رمضان کا انتظار اور رمضان المبارک کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے کے بارے میں اس کی فضیلت کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ 4 محترم مہینوں میں سے ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 لگاتار محترم مہینے ہیں، اور ایک مہینہ ماہ رجب ہے، اس کو بھی محترم قرار دیا گیا ہے۔ ماہ رجب کے بارے میں احادیث شریفہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی، اور شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں نفل روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رکھتے تھے تو وہ یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ نیکی کے، عبادات کے بیج جو ہے نا اس مہینے کے اندر بوئے جاتے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں گویا کھیتی کو پانی دیا جاتا ہے، اور کھیتی کے اندر کاشتکاری اور ہل جوتا جاتا ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ فصل کاٹنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ محبت الہی کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ تقرب الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو بہرحال ماہ رجب کی بڑی فضیلت ہے، اور بالخصوص ماہ رجب کی اہمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسی رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج سے سرفراز فرمایا۔ معراج کا واقعہ بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہے، اور یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم ترین معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، بڑے ہی والہانہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے لے گئی مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے مسجد اقصی، اور جہاں یہ مسجد اقصی واقع ہے وہ علاقہ بیت المقدس کہلاتا ہے، یعنی انتہائی مقدس علاقہ، اور اس علاقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس علاقے کو انتہائی بابرکت بنایا ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد جو ہے ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور یہ مسجد اقصی دراصل مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ شریف تشریف لائے اور سارے مسلمان مدینہ منتقل ہو گئے، تو مدینہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا کہ نماز میں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان مدینہ شریف آنے کے بعد 16 یا 17 مہینوں تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور دلی تمنا یہ تھی کہ کعبۃ اللہ ہی کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا جائے۔ کعبۃ اللہ جو سب سے پہلے جس کو اللہ نے دنیا میں تعمیر فرمایا، فرشتوں نے تعمیر کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو یہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے جو روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ قرآن میں کہا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں، مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کعبے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بابرکت ہے اور سارے عالم والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے سے، چپے چپے سے لوگ جو ہے کعبے کا رخ کرتے اور وہاں سے ایمان، روحانیت، اللہ کی محبت، اللہ سے سچا تعلق، ان سب چیزوں سے اپنے دل کو سرشار کر کے واپس لوٹتے۔ کعبۃ اللہ وہ مرکز ہدایت ہے، وہ مرکز ہدایت ہے جہاں سے ہدایت کی شمعیں جلتی ہیں اور جہاں سے ہدایت کا نور جو ہے پورے عالم میں جو ہے منتقل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبارکا وہدی للعالمین، یہ بابرکت ہے اور سارے عالم والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات، پھر فرمایا کہ یہ کعبہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہیں، اور ان واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم، ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر فرماتے رہے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، اور وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے، مقام ابراہیم جسے کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے ہیں وہ لوگ کا طواف کعبہ کے دوران مقام ابراہیم کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس پتھر کو جو ہے دیکھتے ہیں جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے تعمیر فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ کعبۃ اللہ ظاہر ہے کہ اللہ کا پہلا گھر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ کعبے ہی کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا جائے، چنانچہ 16 یا 17 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا قرآن مجید میں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں بھی ہو اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی، تو معراج کیسے ہوئی؟ مسجد حرام کے پاس آپ جو ہے نا ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے، تو مسجد حرام سے آپ کو لے جایا گیا مسجد اقصی تک، تو دونوں قبلے اس کے اندر آ گئے، مسجد حرام قبلہ اول ہے اور مسجد اقصی جو ہے، مسجد حرام تو قبلہ ہے اور مسجد اقصی قبلہ اول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قبلے سے دوسرے قبلے تک آپ کا سفر اللہ نے فرمایا،
اور اس کے بعد مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، اور پھر وہاں سے عالم بالا کی سیر کروائی گئی، عالم بالا کی سیر کروائی گئی۔ اب یہ جو مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا جانا، اور وہ بھی لمحوں میں، پھر وہاں مسجد اقصی سے تمام آسمانوں کی سیر کروانا، عالم بالا کی سیر کروانا، اور وہ بھی لمحوں میں، سیکنڈوں میں، تو یہ بات آج کل کے ملحدوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ ملحد کسے کہتے ہیں؟ ملحد کو ایتھسٹ کہتے ہیں، اور ملحد کے معنی دہریے کے آتے ہیں۔ ملحد اس شخص کو کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا کا انکار، مذہب کا انکار، جنت اور جہنم کا انکار، اور کائنات کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بس یوں ہی وجود میں آ گئی، یہ کائنات یوں ہی وجود میں آ گئی۔ ایسے ملحدوں کے ساتھ ڈیبیٹ اور مناظرے کا سلسلہ پرانے زمانے سے چل رہا ہے، پرانے زمانے سے چل رہا ہے، اور آج ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ایک مشہور ملحد کے ساتھ ایک نوجوان عالم دین کا جو ہے مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوا، اور اس کو دنیا بھر کے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس ڈیبیٹ کا مشاہدہ کیا۔ عام طور پر ہمارے ملک میں گودی میڈیا کی طرف سے چینلوں کے اندر اسلام کے بارے میں ڈیبیٹ کروائے جاتے ہیں، اور وہ کیسے ڈیبیٹ کروائے جاتے ہیں؟ اسلام کے جو مختلف موضوعات ہیں، طلاق کا مسئلہ ہے، حلالہ کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح سے ایک سے زائد جو ہے نکاح کرنے کا مسئلہ ہے، ایسی بہت ساری چیزوں کو لے کر گودی میڈیا کے لوگ ڈیبیٹ کرواتے ہیں۔ اس میں ڈیبیٹ کے اندر اسلام کی طرف سے نمائندگی کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ انتہائی کمزور، اس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی آدمی کو دیکھ کر جو ہے چنا جاتا ہے، اور اسے ہزاروں روپے کا لالچ دے کر بلایا جاتا ہے کہ بھئی تم کو آنا ہے، تمہیں تو جو ہے 10,000 دیے جائیں گے، 20,000 جو ہے تم دیے جائیں گے۔ اور یہ آج کل کے ایسے مسلمان جن کو اپنے دین اور اپنے ایمان کی کوئی جو ہے نا قدر و قیمت نہیں ہے، جن کی نگاہوں میں صرف دولت ہی سب کچھ ہے، تو ایسے نام نہاد قسم کے مولوی جن کو جو ہے نہ دین کا شعور ہے، نہ جن کو جو ہے دین کی باتوں کا شعور ہے، اچھی طرح سے ان کا مطالعہ ہے، اب ایسے لوگ جاتے ہیں، اور یہ پہلے سے جو ہے اسلام کا مخالف جو فریق ہوتا ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایسے ڈیبیٹ ہمارے ملک میں گزشتہ 2 دہائیوں سے، گزشتہ 20 سالوں سے کروائے جا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے ملک والوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بھئی اسلام جو ہے یعنی نامعقول مذہب ہے، اسلام کی بہت ساری باتیں جو ہے انتہائی جو ہے بیکار قسم کی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا کروا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کا سب سے بڑا ملحد، سب سے مشہور ملحد، جو عام طور پر اپنے انٹرویوز میں اور اپنی جو ہے چینل پر چیلنج کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو اگر کوئی ثابت کرے تو آئے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں۔ تو ایسے ملحد کے ساتھ ایک نوجوان کم عمر عالم دین نے ڈیبیٹ کیا، اور اس ڈیبیٹ کو پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا، اور یہ پہلا ڈیبیٹ تھا جس کے اندر جو ہے سارے یعنی عالم والوں پر منکشف ہو گیا، اور ہندوستان کے جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کو بھی پتا چل گیا کہ اسلام کے اندر کتنی طاقت ہے، اور ایمان اور وحدانیت اور دین اسلام کے اندر کتنا پاور ہے، اور کس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یعنی جب جو ہے صحیح معنی میں کوئی اگر اسلام کے تعلق سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اگر مناظرہ کرے گا تو لا محالہ اگر اسلام کی نمائندگی کرنے والا بندہ اگر صحیح صلاحیت والا ہوگا
تو لا محالہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دین اپنی حقانیت اور اپنی صداقت کے جو دلائل رکھتا ہے، ان دلائل کے اعتبار سے یہ دین پہلے بھی غالب رہا ہے، پہلے بھی غالب رہا ہے اور آئندہ بھی غالب رہے گا۔ اور اس طرح کے ملحدوں کے ساتھ جو مناظرے ہوتے ہیں اور ملحدوں کے ساتھ جو ڈیبیٹ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ پرانے زمانے میں بھی ہوتے رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا ملحد اور بہت بڑا دہریہ تھا، اور اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کیا کہ تم جو ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں تم میرے ساتھ مناظرہ کرو، میں تم کو جو ہے پچھاڑ دوں گا، تم اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے، تاریخ متعین کی گئی اور ایک جو ہے نا علاقہ متعین کیا گیا کہ جہاں جو ہے وہ ڈیبیٹ اور مناظرہ رکھا گیا۔ تو چنانچہ وہاں ساری تیاریاں ہو گئی، اور وہ جو دہریہ تھا اور اس کے جو ماننے والے تھے وہ وقت پر وہاں مناظرے کی جگہ پہنچ گئے۔ وقت ہو چکا لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں پہنچ سکے، نہیں پہنچ سکے۔ انتظار ہوتا رہا، انتظار ہوتا رہا، اور وہ لوگ خوش ہونے لگے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ شکست کھا گئے اور ان کے اندر ہمت اور جرأت نہیں رہی، اس لیے جو ہے وہ آ نہیں رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آخر کار امام ابو حنیفہ پہنچ گئے، اس مقام پر پہنچ گئے، اور لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ نے اتنی دیر کر دی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی میری جو بستی ہے، میری بستی سے جب میں اس بستی کو آنے کے لیے نکل گیا تو راستے میں ایک بہت بڑی ندی اور بہت بڑی دریا راستے میں تھی۔ ظاہر ہے کہ اس دریا کو پار کرنا ہے، اس دریا کو مجھے پار کرنا تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک جو ہے درختوں سے، بڑے بڑے جو درخت ہیں ان درختوں سے اچانک جو ہے لکڑی خود بخود کرتی چلی گئی، اور اس کے تختے بنتے چلے گئے، اور پھر وہ تختے آ کر ایک دوسرے سے جڑتے چلے گئے، اور پھر اچانک بغیر کسی کے خود بخود جو ہے وہ تختے جڑے اور پھر کشتی بن گئی، اور وہ کشتی جو ہے خود بخود جو ہے نا میرے پاس آ گئی، اور میں اس کشتی میں بیٹھ گیا، اور پھر اس طرح سے اس کشتی نے مجھے اس کنارے پر چھوڑ دیا، اور پھر جو ہے میں آپ لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ تو لوگ مذاق کرنے لگے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ درختوں سے لکڑی اچانک جو ہے نا لکڑی کے تختے بن جائیں، لکڑی کٹنے لگے، کٹ کر خود بخود تختے بن جائیں، اور پھر وہ تختے خود بخود جڑنے لگے، اور پھر وہ سارے تختے جڑ کر کشتی خود بخود بن جائے، اور پھر وہ کشتی جو ہے آپ کے پاس خود بخود پہنچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احمقو، جب جو ہے ایک معمولی کشتی جو ہے وہ خود نہیں بن سکتی اور تختے خود نہیں بن سکتے بلکہ اسے بنانے والا ہونا ضروری ہے، تو بتاؤ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سورج اور یہ چاند اور یہ آسمان، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ ساری کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ یہ کہنا تھا کہ ملحد جو ہے وہ شکست تسلیم کر لیا اور کہا کہ بالکل آپ بجا کہہ رہے ہو کہ جب ایک چھوٹی سی چیز خود بخود نہیں بن سکتی، بنانے والے کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، تو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات اور اتنا بڑا نظام، سورج اپنی جگہ ہے، چاند اپنی جگہ ہے، دونوں کی رفتار اپنی جگہ ہے، ہزار برس گزر گئے، یہ نظام جو ہے چل رہا ہے، کیا اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی چلانے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کیسے 7 آسمانوں کو بنایا، وجعل القمر فیہن نورا، آسمانوں میں اللہ نے چاند کو ایک چراغ اور روشن بنا دیا، وجعل الشمس سراجا، اللہ نے سورج کو چراغ بنایا، افلا ينظرون الى الابل، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے اونٹ کیسے اللہ نے پیدا، کیف خلقت، وَإِلَى السَّمَاءِ، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کی گئی، وَإِلَى الْأَرْضِ، زمین کو نہیں دیکھتے کہ یہ زمین کیسے جو مسطح کی گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنی کائنات کا حوالہ دیتا ہے کہ اگر تم مجھے جاننا چاہتے ہو تو میری کائنات میں غور کرو، میری دنیا میں غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات وراء الورا ہے، اللہ کی ذات وراء الورا ہے، لیکن اللہ کی صفات میں غور کرنا ہے۔ اور اللہ نے جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں جو ہے غور کرنے کا حکم ہے کہ یہ کائنات دلالت کر رہی ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے اس کائنات میں، یہ زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ہر خدا وہ اپنی مرضی چلانا چاہتا، اور اس طرح سے یہ کائنات کا نظام جو ہے بالکل جو ہے درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ لیکن یہ کائنات کا نظام جو کا تو چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ہی چلانے والا ہے، ایک ہی جو ہے سورج کو چلا رہا ہے، ایک ہی جو ہے زمین کا نظام چلا رہا ہے، اور ایک ہی جو ہے اس پوری کائنات کے نظام کو ایسے غیر معمولی انداز میں چلا رہا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، آج پہلی مرتبہ ہمارے ملک کے اندر جو نام نہاد قسم کے لوگوں کو ڈیبیٹ میں بلایا جاتا تھا اور اسلام کی جو ہے شکست کا لوگوں کو تعصب دیا جاتا تھا، آج دنیا جان گئی کہ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے علماء یہ کیسے جو ہے علم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان مدرسے کے مولویوں کو کچھ نہیں آتا، لیکن اس مولوی نے بتا دیا کہ وہ نہ صرف ایک ملکی اعتبار سے بلکہ پورے عالمی اعتبار سے شہرت رکھنے والے ملحد کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دے کر ثابت کر دیا کہ اگر صحیح معنی میں مدرسے میں پڑھنے والے یہ علماء اگر یہ محنت کریں اور خوب جو ہے اپنی صلاحیت بنائیں تو یہ جو ہے آج بھی اس امت کو جتنی مشکلات درپیش ہیں، جتنے مسائل ہیں، اس کا حل جو ہے یہ پیش کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا یہ مناظرے سے نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات کو اگر سمجھنا ہے تو اس کی کائنات ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، نیچے نظر ڈالیں تو زمین ہے، اوپر نظر ڈالیں تو آسمان ہے، دائیں بائیں جدھر بھی نظر ڈالیے اللہ کی جو ہے نا قدرت آپ کو نظر آئے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کا سب سے جو ہے آسان طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح